وہاں پہ بچے آئے 2008 میں، یہ اگست میں، یہ فیب میں جاتے ہیں میرے ہسبینڈ، اور فیب سے اگست تک کا یہ ٹائم پیریڈ تھا. تو بچے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے میٹرک کر لیا. ڈاکٹر صاحب ان کو پڑھاتے تھے، کسی کے کتنے مارکس آئے کتنے. میں نے کہا مجھے بھی کرا دو میٹرک، میں نے بھی کرنا ہے. تو کہتے ہیں آنٹی اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا میں آنٹی نہیں ہوں، آپ مجھے باجی کہہ سکتے ہیں، میں 22 سال کی ہوں، آپ 16 سال کے، چلے کوئی بات نہیں آنٹی کہہ رہے، لیکن مجھے پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو میں نے کہا پڑھاؤ پھر مجھے. تو پھر ڈاکٹر صاحب نا تھوڑا سا وہ سیریس ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو. کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے. ان کے پاس ایک نا ان کے وابڈا کے ریٹائرڈ کوئی بہت بڑے آفیسر آئے. کہتے ہیں اگر آپ نے نا میٹرک کیا ہوتا تو میں آپ کو کینیڈا بھیج دیتا. میں نے کہا کینیڈا کون؟ کہتے میرا بیٹا ہے ادھر بینکر ہے، اس کے گھر میں نا ایک لڑکی کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم تو میٹرک ہو. تو 2-3 لوگوں نے اور بھی کہا کہ میٹرک. میں نے کہا مجھے میٹرک کرنا چاہیے. تو پھر میں نے بکس نہیں تھی. اب آپ یقین مانیے یہاں پہ میں اگر گورنمنٹ کے خلاف بھی بولوں مجھے پکڑ کے لے جائیں، مجھے کوئی ایشو نہیں. میں نے ہر کسی کو اپلیکیشن لکھی، لکھنی تو آتی نہیں تھی، کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کتابیں لے دیں. مات اسلامی کو، نون لیگ، پی ٹی آئی، پی پی، سب میں نے سب کو اپلیکیشنیں لکھی. کہاں دیں وہ جا کے اپلیکیشن؟ ان کے دفتروں میں کہ میں ایک غریب لڑکی ہوں، اس طرح میرے ہسبینڈ گم ہو گئے ہیں، تو میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور میں پڑھنا چاہتی ہوں. کیا جواب آیا وہاں سے؟ آج تک مجھے جواب ہی نہیں آیا. ایون کہ میں ایک آفس میں گئی، ہماری پارٹی ہے وہ بھی گورنمنٹ کے نام میں کسی کا نہیں لینا چاہوں گی، تو میڈم تھیں، تو انہوں نے مجھے، میں وہ یہ ایجوکیشن کے فنڈ کو ہی دیکھتی تھی. میں نے بڑی مشکل سے نا 6 گھنٹے بعد میری باری آئی، بڑی لمبی لائنیں تھیں. میں اندر گئی تو میں ان کے پیروں میں بیٹھ گئی. میں نے کہا میڈم میں نے پڑھنا ہے، مینوں پڑھا دو بس. مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے نہ کتابیں لے دیں یا کوئی ایسا ٹیچر بتا دیں جو مجھے پڑھا دے. تو میں نے اپلیکیشن لکھ کے رکھی. انہوں نے ایسے اپلیکیشن پڑھی، ساتھ ان کا سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی فنڈ نہیں ہے. میں نے کہا آپ ایجوکیشن کے اوپر ہی سارا فنڈ جو آپ اس کی وزیر ہیں اسپینڈ کرتی ہیں پلیز. وہ وزیر تھیں؟ جی اس ٹائم وہ وزیر تھیں. اس وزیر کو آپ نے کہہ دیا یہ؟ اور میں نے سب کچھ کہہ دیا جو. میں نے کہا مجھے پڑھا دیں بس، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. میں نے اپنا بیٹا بھی اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے میری اپلیکیشن میرے سامنے پکڑی اور ڈسٹ بن میں ڈال دی. انہوں نے کہا آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 2008 میں. 2008 کی بات؟ جی. تو پھر جب میں نے دیکھا کہیں کچھ نہیں ہے. منصورہ بازار میں ایک بک سینٹر ہے جس کا نام ہے HN بک سینٹر، بہت اچھے ہیں وہ. میں ان کے پاس گئی. میں نے کہا بھائی میں نا پڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے کچھ کتابیں چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پہلے میں نے یہ بات نہیں بتائی کیونکہ اس نے بھی انکار کرنا تھا. پھر مجھے کسی بچے نے کوئی بک دے دی، اپنی کسی نے کوئی. تو اس طرح کر کے نا جب میرا پیپر ہوتا تھا، میں نے بک سینٹر والوں نے آپ کو بکس دے دی؟ نہیں، میں نے اتنی پریکٹس کی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھنا سکھایا، الف بے پے 1 2 3 ABCD، اور مجھے اتنی پہچان ہوگی. میں نے اتنے دل سے سیکھا کہ میں پوری رات اس کو لکھتی تھی. نماز قائم کریں، اللہ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، بچے میرا ایک بیٹا ہے، میرے شوہر یہ ہے، ان کا یہ نام ہے، میرا یہ نام. اس طرح لکھ کے مجھے جو ہے نا لکھ کے ہاؤ ناؤ ہو گئی اردو سے. اور اس سے پہلے آپ پڑھی کتنا تھی؟ میں اسکول کبھی گئی تھی بچپن میں، لیکن وہ پھر لاہور آ گئے، کچھ پتہ نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. اس کے بعد جناب میں نے مجھے پتہ چل گیا. انگلش مجھے آ گئی، میڈیسن کے نام جو ہے نا صفائی کر کے، تو مجھے انگلش آ گئی. انگلش کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا. مجھے صرف مسئلہ تھا میتھ میں. وہ میں نے کہا اب میں کیا کروں. ساری اکیڈمیز نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. آل اکیڈمیز ریجیکٹڈ می. آپ ان کے پاس جاتی تھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں؟ کہاں پہ، کس علاقے میں؟ میں اپنے منصورہ میں اسپیکٹرم اکیڈمی اور نور سائنس اکیڈمی، پروفیسر، جتنی بھی اکیڈمیز ہیں سب. کیا کہتی تھی جا کے؟ کہ میں نے پڑھنا ہے، میرا ایک بیٹا ہے. میں عام بچوں سے بڑی تھی، میں شادی شدہ تھی، ایک عورت تھی. تو بچے موسٹلی 15-16 سال میں میٹرک کرتے ہیں. تو مجھے کوئی بھی نہیں پڑھاتا تھا. جس اسکول کے اندر آج میں رہ رہی ہوں، جہاں میں سرائی اسکول میں چلا رہی ہوں، اسی اسکول کے ساتھ ایک اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول ہے. میں وہاں گئی. سر عبداللہ ہیں، ان کا بہت شکریہ. میں نے کہا سر میں نا پڑھنا چاہتی ہوں، میرے پاس بکس بھی نہیں اور میرا ایڈمیشن بھیج دے. کہتے 8 کہاں سے کی؟ میں نے کہا 8 نہیں کی، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن میں میٹرک کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کا ایڈمیشن بھیجوں گا. ان کا شکریہ. اور انہوں نے کہا آپ نا 300 روپیہ صرف دے دیا کریں اور صبح ادھر آیا کریں تو آگے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھا کریں. تو میں گئی تو میتھ کی کلاس ہو رہی تھی، میڈم بڑا اچھا پڑھا رہی تھی. میں نا وہاں پہ بڑا شرمندہ ہوئی. بچوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا، یعنی کہ لڑکیوں نے، ایون کہ لڑکوں نے. تو مجھے نا تھوڑی شرمندگی ہوئی. مجھے آپ عمر میں بڑی تھی ان سے؟ میں عمر میں 22 سال کی تھی. تو میں بڑا شرمندہ ہو گیا نا، واپس آ گئی. اب میں نے پریکٹس تو کر لی ادھر ادھر سے.
مجھے اتنا پتہ چل گیا نا، میں نے یہ سائنس اگر رکھ لیتی اس ٹائم، مجھے ڈاکٹر صاحب بھی بتایا تھا نا آپ سائنس سے میٹر کریں، تو آج میں ایک سکسیسفل MBBS ڈاکٹر ہوتی. اچھا آپ نے پھر ڈاکٹر بننا تھا؟ میں نے ڈاکٹر بن جانا تھا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سائنس رکھیں تو آگے بڑھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا سائنس کا، میں نے تو ایسے بس وہ رکھ کے جو 3-4 بکس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بھی پیپرز دینے ہیں. انہوں نے میرا ایڈمیشن بھیجا، صبح میرا پیپر ہوتا تھا. یہ دسمبر کی اگست میں بچے آئے ہیں، اکتوبر نومبر تک لوگوں کے دھکے کھا کے دسمبر میں میں نے پھر تقریباً نومبر میں نے تیاری سٹارٹ کر دی. مارچ میں پیپر تھے. میں نے مارچ میں جس دن پیپر ہوتا تھا نا جس بک کا، میں HN بک سینٹر پہ جاتی تھی، صبح ہی چلی جاتی، بھائی مجھے فلاں بک چاہیے. تو وہاں کھڑے ہو کے 1-2 گھنٹے میں اس کو پوری بک کو دیکھتی تھی. اس کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ میں نے یہ بک خریدنی ہے یا نہیں، لیکن وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ آتی ہے اور کتاب ہی دیکھتی رہتی ہے. کتاب دیکھ کے سارا آپ پڑھ رہے ہوتے تھے. میں پڑھ کے میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ بک اس کو واپس دے کے آ جاتی تھی. تو وہ تو تنگ آ گئے ہوں گے، وہ تنگ آ گئے نا میرے سے. اس نے کہا آپ روز آ جاتی ہیں، بک بھی نہیں لیتی ہیں. میں نے کہا بس آپ کی مہربانی، مجھے بکوں کا شوق بڑا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں بکس دیکھوں یہ وہ. تو کچھ میرے پاس بکس تھیں، کچھ ایسی بکس تھیں جن کا تو صبح پیپر تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر اتنی میں نے پریکٹس کی، پورے عشق کے ساتھ پڑھا اور پیپر آ گئے ماشاءاللہ. پہلا پیپر انگلش کا آیا تو انگلش کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی، مجھے آنکھیں بند کر کے آتا تھا. انہوں نے ابھی نا کوسچن پیپر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور میں نے فٹافٹ وہ کر کے تو ان کو پکڑا دیا. میں نے کہا میرا بیٹا پہلے دن میں گئی تو میرے ساتھ ہی گیا بائک پہ، وہ جو ایک میرے ساتھ ریگولر پیپر دے رہی تھی لڑکی، اس کے ساتھ میں گئی، اس کا بھائی چھوڑنے گیا. منا بڑا ہی رویا، چیخیں مار مار کے. تو میں پھر چھپ گئی کہ میں اس کو کیسے چپ کراؤں. تو پھر میں اندر گئی، بڑے بچے میں کنفیوز ہو گئی کہ اتنے بچے سب میرا مذاق اڑا رہے. دیکھو ایک اماں بھی آ گئی ہے، ایک آنٹی بھی آ گئی ہے. کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے، کوئی بھوکے پیٹ ہوتا ہے کیسے بھی. خیر میں گئی تو میں نے جا کے پیپرز جو ہے میں نے وہ پیپر میرے سامنے آیا، میں نے فٹافٹ کر کے ان کو واپس کر دیا. 1 گھنٹے میں نے کہا پیپر لے لیں میڈم، میرا بیٹا رو رہا ہوگا. کہتے ہیں پیپر نہیں لیتے نا پہلے. انہوں نے نہیں لیا، پھر دے دیا. میتھ کا پیپر آیا، وہ ابھی کوسچن پیپر ڈسٹریبیوٹ کر کے واپس نہیں گئی تھی. آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کوسچن پیپر کا، یعنی کہ جو آبجیکٹیو آتا ہے. میں نے اس کو 5 منٹ میں سالو کیا. یعنی آپ کو آتا تھا؟ مجھے آتا نہیں تھا، میں نے وہ رٹا جو تھا دماغ میں وہ ٹک کر کے لگایا. لوگ کیلکولیٹر پہ کر رہے تھے، کوئی ایسے وہ سارا سالو کر رہے تھے، میں نے اس کو پکڑا دیا. مجھے پتا تھا یہ پورے میرے جو ہے نا 30 مارکس پکے ہیں، کیونکہ میرا رٹا بڑا اسٹرانگ تھا. اس کے بعد سبجیکٹیو آیا، مجھے 3 کوسچن آتے تھے، بڑے اچھے آتے تھے. تینوں میں نے کیے تو پاس تو میں نے پہلے بھی ہو جانا تھا، آدھا کوسچن بھی کرتی، لیکن میں نے کہا چلیں کیا یاد کریں گے، 3 کر دیتے. میں نے 3 کوسچن کر دیے. اگلے دن وہ پیپر آیا، میں نے کہا اچھا اس کا بھی پیپر تھا، اب کیسے لکھوں. میں نے پھر اپنا ایکسپیرینس لکھا بڑے آسان طریقے سے. رائٹنگ میری ایسی خوبصورت ہوئی، 25 تختیاں میں نے لکھی. آج اگر میں اپنا اسکول بناتی ہوں تو میں اس کا نام رکھوں گی تختی اسکول، تاکہ بچوں کی رائٹنگ کے اوپر پریکٹس کی جائے. اپنی رائٹنگ بہت پیاری ہے، اتنی رائٹنگ میری لوگوں کو اچھا لگتا ہے، بڑی پیاری میری رائٹنگ. مجھے لگتا ہے جو اردو میں میرے جو پیپرز ہوئے نا، مجھے اس میں رائٹنگ کے ہی مارکس ملے. رزلٹ آ گیا، 500 روپے کا نوٹ جمع کیا ہوا تھا. رزلٹ کا ٹائم آ گیا، میں اور منا تیار ہوئے تو مجھے اپنا رول نمبر ایسے فنگر ٹپس پہ تھا. میری بہن ریگولر میٹرک کر رہی تھی اور بھائی کو میں نے مار مار کے ساتھ کروایا. تو رزلٹ آیا، وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے ڈفرینٹ جگہ. میں نے جا کر 16 41 40 1614140 پلیز بتائیں میرا رزلٹ کیا ہے. انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں جی آپ کے 662 مارکس ہیں اور آپ پاس ہیں. میں کہا بھائی صاحب یہ رزلٹ دوسری قسم کا، دھیان سے دیکھیے. کہتے ہیں آپ کا نام عظمیٰ گیلانی ہے. میں نے کہا جی. ولدیت شاہ محمد ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں 16 41 40. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ پاس ہیں. میں نے 2-3 ٹینٹوں سے پتہ کیا، پھر ڈاکٹر صاحب کو بتایا، انہوں نے بورڈ کے آفس فون کیا. خیر میں پاس ہو گئی. اور میں نے بڑا وہ 500 کا نوٹ خرچ کیا، بڑا جشن منایا. آج جی جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا میٹرک کینیڈا، یہ وہ کوئی بھی نہیں آیا. اچھا وہ پہلے جو کہہ رہے تھے کہ کینیڈا بھیجیں گے، تو آپ کو یہ تھا کہ چلو میٹرک کے بعد اب کینیڈا چلے جاؤں گی؟ شاید یہ اس ٹائم مجھے ایک موٹیویشن دینی تھی انہوں نے، یا مجھے پش کرنا تھا کہ یہ کچھ کرے. تو پھر آپ نے میٹرک بھی کیا، اس کے بعد انٹر بھی کیا، پھر بی اے بھی کیا، پھر ماسٹر بی کام کیا، ریگولر کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ایم بی اے کیا. ایم بی اے کے بعد پھر ایم فل تک کیا. ناؤ آئی ایم ایم فل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.